بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ نمبر 1، واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 2، اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 4، کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب اور گناہ ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں، البتہ اس سے توبہ کرے۔ نمبر 5، فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا دوبارہ پڑھیے۔ نمبر 6، سنتیں یا مستحبات مثلا تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جائے گی مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر۔ نمبر 7، نماز میں اگرچہ 10 واجب ترک ہوئے، سہو کے 2 سجدے ہی سب کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 8، تعدیل ارکان مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 9، قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 10، قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ نمبر 11، سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات پڑھ کر سلام پھیریے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں یعنی سجدہ سہو سے پہلے اور بعد میں درود شریف بھی پڑھیے۔ نمبر 12، امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 13، اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں۔ کثیر مسلمان بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سنیے۔ نمبر 14، مسبوق یعنی وہ شخص جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، اگر قصداً پھیرے گا تو نماز جاتی رہی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اگر بھول کر سلام امام کے ساتھ کچھ بھی بات پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ نمبر 15، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے ہی امام کو سہو ہوا ہو، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا اور اپنی بقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس امام والے سہو کے لیے بھی کافی ہیں۔ نمبر 16، قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، لہٰذا اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 17، کسی قعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔ سجدہ سہو کا طریقہ،
التحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہو یا آگے کو سجدے کی جگہ سے نہ گزرا تو سجدہ سہو کر لے۔ جو چیز مانع نماز ہے، مثلاً کلام وغیرہ، منافی نماز اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔